اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال بھیجا ہے محمد شعیب نے، جو گجرانوالہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے دوران میری کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ بے اختیار رونا آ جاتا ہے، لیکن مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے میں اپنے آپ کو اس لیے روکتا ہوں کہ کہیں ریاکاری نہ ہو جائے۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آیا اسے ریاکاری کہا جائے گا؟ مجھے عملاً کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کیفیت کے اظہار کو گھر کی تنہائی کی نمازوں تک محدود کر لوں، یا ایسی صورت میں اگر مسجد کے اندر بھی اس طرح کی کیفیت ہو تو اس کا اظہار کیا جا سکتا ہے؟ جناب شعیب صاحب، آپ کا جذبہ قابل تعریف ہے، اور آپ نے نماز کے اندر جس کیفیت کا ذکر کیا ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی ایک علامت ہے، ایمان کی ایک علامت ہے اور ایمانی کیفیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کیفیت کے اندر اور اضافہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی یہ صفت سورہ انفال کے اندر اس طرح ذکر کی ہے: اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں کہ ان کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی اس طرح ذکر کیا گیا ہے: تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کہ قرآن سن کر ان لوگوں کے یعنی اہل ایمان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا گیا: یخرون للاذقان یبکون ویزیدہم خشوعا، کہ وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کو سن کر ان کا خشوع اور خضوع اور بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی یہ صفات ذکر کی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب کلام سنتے ہیں تو ان پر رقت طاری ہوتی ہے، اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، اور بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آج کے اس دور کے اندر جب اکثریت ایسی ہے کہ جس کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ نماز کہاں سے شروع کی ہے اور کہاں ختم کی ہے، اور بے شمار قسم کے خیالات وسوسے گھیر لیتے ہیں، اور نماز کا اندازہ ہی نہیں ہوتا، خیال ہی نہیں ہوتا کہ کس کے دربار کے اندر کھڑے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، ان کی نصرت اور مدد ہوتی ہے، تو یقیناً ان کے دلوں کے اندر نرمی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بھی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ نماز کے اندر بہت کثرت کے ساتھ روتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن شخیر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے سینے سے رونے کی آواز اس طرح آتی تھی جیسے کہ ہنڈیا کے جوش مارنے کی آواز ہوتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے اور روتے جاتے تھے، اور اسی طریقے سے کسی سے قرآن سنتے تھے تو کوئی ایسی آیت جہاں پر جہنم کا ذکر، عذاب کا ذکر، سابقہ قوموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا ذکر، تو ایسی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کیفیت بھی یہ ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں،
تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ انتہائی نرم دل ہیں، اپنے آنسو نہیں رو سکتے، جب بھی وہ قرآن پڑھتے ہیں تو روتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ چنانچہ آپ کی بیماری کے دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے امامت کروائی، اور اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب قرآن مجید کی سورہ یوسف کی اس آیت پر پہنچے، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، کہ میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، تو ان کے رونے کی آواز سنائی گئی۔ تو اسی بنا پر اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر ایک شخص نماز کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال، قرآن پاک کی آیات یا دوزخ کے تصور سے بلند آواز کے ساتھ رو پڑے تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن یہ اس وقت ہے جب بے اختیار آواز نکل آئے اور تلاوت قرآن پاک سنانا متاثر نہ ہو۔ جب کوئی شخص امام کے پیچھے کھڑا ہو تو اسے دوسروں کے خشوع خضوع اور نماز کا اور امام کی قرات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود رقت کا اس قدر غلبہ ہو جائے کہ آواز سے رونا شروع کر دے تو اس سے نماز پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس لیے نماز باجماعت میں بھی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بلند آواز نہ ہو تاکہ دوسروں کی نماز خراب نہ ہو اور رونے والے کی طرف دوسرے متوجہ نہ ہوں۔ لیکن اس کے باوجود اگر ایسی کوئی کیفیت بے اختیار ہو جائے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اور اس میں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ریاکاری کا مرض بھی پیدا نہ ہو۔ اس معاملے میں بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ریاکاری کے حوالے سے تو انسان خود اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے کہ ریاکاری کے اندیشے سے نیک کام چھوڑتے چلے جانا شیطان کی تدبیر ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ خفیہ بھی خرچ کرو اور کھلے عام بھی۔ نیک اعمال کے مشاہدے سے نیک اعمال کی ترغیب ہوتی ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن جو شخص اپنے دل کا مرض محسوس کرے اسے احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ ریاکاری کا تعلق دل سے ہے اور اپنے دل پر نظر رکھنا چاہیے۔ ریاکار وہ شخص ہوتا ہے جو لوگوں کے سامنے ایک کام کرے لیکن جب لوگ دیکھ نہ رہے ہوں تو وہ کام نہ کرے، یعنی لوگوں کے سامنے روزہ دار، نمازی، تہجد گزار کی شکل میں پیش ہو، لیکن فی الحقیقت روزہ، نماز، تہجد سے اسے کوئی حقیقی دلچسپی نہ ہو، تو یہ منافقین کا طرز عمل ہو سکتا ہے۔ ریاکار بھی دراصل منافق ہوتا ہے۔ حقیقی کیفیات اور ظاہر اور باطن میں ہم آہنگی ہو تو ریاکاری نہیں ہے۔ اس لیے یہ قلبی کیفیت ہوتی ہے، دل کی کیفیت ہوتی ہے، اور ہر شخص اپنے دل کی کیفیت کو بہتر جانتا ہے، اور اس معاملے میں جتنی احتیاط ہو سکتی ہو احتیاط کرنا چاہیے۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ریاکاری اور اس طرح کے دوسرے امراض سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو پاک رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، تو واحد لا شریک ہے، صرف تو ہی عبادت کے لائق ہے۔ تو ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرما۔ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ تو ہمیں آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی طاقت دے۔ تو نے قرآن پاک کی صورت میں ایک ابدی معجزہ عطا فرمایا ہے۔ تو اس کتاب کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے، غور و فکر کرنے اور اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، تو چاند، سورج اور ستاروں کو روشنی بخشتا ہے، ہمارے دلوں کو بھی ہدایت کے نور سے منور کر۔ تو ہمیں رزق حلال عطا فرما، ہم تجھ سے ہی اپنی حاجت روائی کے طلبگار ہیں۔ بے شک نیکی کی توفیق اور گناہوں سے بچنے کی طاقت تیری طرف سے عطا ہوتی ہے۔ ہم تجھ سے نیک اعمال کی توفیق کے خواستگار ہیں اور تجھ سے شرک، عدم اطاعت، حسد، کینہ اور بغض جیسے گناہوں سے بچنے کی طاقت طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہی دکھیاروں کا دکھڑا سنتا ہے، تو ہی ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھرتا ہے۔ ہم تجھ سے اطمینان قلب مانگتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمیں وہ زبان عطا فرما جو تیرے شکر سے لبریز ہو۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ان دعاؤں کی توفیق مانگتے ہیں جن کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی تیری بارگاہ سے خالی واپس نہیں آئے۔ ہم تجھ سے اس طاقت کا سوال کرتے ہیں جو تیرے نام کو سر بلند کرنے کا ذریعہ بنے۔ تو ہمیں وہ علم عطا کر
جو تیرے نام کی عظمت کی دھاک دلوں پر بٹھا دے۔ اے اللہ، تیری رحمت سے ہی دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ ہم تجھ سے اسی رحمت کے سوالی ہیں جو دلوں کو جوڑ دے، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو خوشیوں کی بہار دے۔ اے ہمارے رب، اس وطن کو، اس کے رہنے والوں کو شاد باد کر۔ تو ہمیں فلاح و بہبود کی منزل مراد سے ہمکنار کر۔ تو ہمیں قومی اور ملی سطح پر سیدھے راستے دکھا۔